السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ معزز ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل صدائے محبت پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دیں، آمین۔ معزز ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، آدمی تھا جو بہت بڑا غریب تھا، ایک ایک روٹی کو ترستا تھا۔ ایک مرتبہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ اللہ کے پیغمبر، آپ کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، ذرا اس مرتبہ میری فریاد بھی پہنچا دینا کہ اللہ، زندگی کے جتنے دن باقی ہیں ان دنوں کا میرا جو رزق بنتا ہے وہ اکٹھا ایک ہی دفعہ میں مجھے دے دیجئے۔ یعنی باقی زندگی کا جتنا رزق ہوگا، میری مقدر میں جتنا رزق لکھا گیا ہے وہ سارا رزق اکٹھا ایک ہی دفعہ دے دیجئے۔ مقصد یہ تھا کہ کچھ دن تو پیٹ بھر کر کھا لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اس کی یہ فریاد پہنچا دی۔ اللہ کی شان کہ اس بندے کو اس کی باقی پوری زندگی کا رزق اکٹھا ایک ہی دفعہ دے دیا گیا، اس کو اس کی باقی پوری زندگی کا رزق مل گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ 2-4 سال گزرے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچانک خیال آیا کہ پتہ نہیں وہ بندہ زندہ بھی ہے یا نہیں، چونکہ اس کو تو اس کی باقی زندگی کا پورا رزق دے دیا گیا تھا، پتہ نہیں اب اس کی کیا حالت ہے، معلوم کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ تلاش کرنے لگے اور تلاش کرتے کرتے اس کو پا لیا۔ تلاش کرنے والے کیا نہیں پا سکتے، آپ نے اس کو پا لیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی زمین ہے جس پر بڑا عالیشان محل بنا ہوا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، مخلوق خدا کھا رہی ہے اور وہ بھی خود بڑی ٹھاٹھ کی زندگی یعنی عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اللہ، اس آدمی کو جو ساری زندگی کا رزق ملا تھا وہ تو بہت تھوڑا تھا، اور اب تو دیکھیں ماشاءاللہ خوشحال زندگی گزار رہا ہے، مخلوق خدا اس کے دسترخوان پر کھا رہی ہے، حالانکہ ایک وقت وہ تھا کہ ایک ایک روٹی کو یہ ترسا کرتا تھا اور اب مخلوق خدا اس کے دسترخوان پر کھا رہی ہے اور اتنی خوشحال زندگی گزار رہا ہے، اس کا کیا راز ہے؟ رب کریم نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر، اگر وہ اپنی ذات پر استعمال کرتا تو اس کا رزق تو وہی تھا جو ہم نے اسے دے دیا تھا، لیکن اس نے اس رزق سے جو اس کی پوری باقی زندگی کا تھا ہم سے نفع بخش تجارت کی، نفع دینے والی تجارت کی کہ اس نے فقراء اور مساکین کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو کھلانا شروع کر دیا، اور جو میرے راستے میں یہ بندہ خرچ کرتا ہے تو میں اس کو کم از کم اس کے بدلے 10 گنا بڑھا کر واپس لوٹا دیتا ہوں۔ تو چونکہ اس نے ہمارے ساتھ نفع بخش تجارت کی، ہماری راہ میں خوب دل کھول کر یہ خرچ کر رہا ہے، مخلوق کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اس لیے اس کی تجارت میں اتنا نفع ہوا کہ آج وہ مالدار بنا ہوا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ تو رزق ہمیں بھی عطا فرماتے ہیں، رزق کی روزی کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر ہم اس رزق کا استعمال غلط طریقے سے کرتے ہیں۔
ताकत कुदरत होने के बावजूद भी हलाल कमाई का अहतमाम नहीं करते, हराम कमाते हैं, जिसकी वजह से रिस्क से बरकत निकल जाती है। हलाल कमाई थोड़ी भी क्यों ना हो, लेकिन खर्चे ज़रूर पूरे हो जाते हैं। ज़िंदगी बहुत ऐशो आराम वाली हो जाती है। लेकिन जब हराम कमाई होगी तो फिर बरकत उठ जाएगी। जितना कमाते चले जाएंगे ज़रूरतें उससे ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। हत्ता कि इंसान करोड़ों की फैक्ट्रियों का मालिक होकर भी रोता फिरेगा कि मेरे तो कर्ज़े ही पूरे नहीं होते, मेरे तो खर्चे ही पूरे नहीं होते। तो इस वाक़ये से, किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला हमें जो माल अता फ़रमाएं, हम उसको सही इस्तेमाल करें, मखलूक़ खुदा पर ख़र्च करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को ज़ाय नहीं फ़रमाएंगे, इस खर्च करने को ज़ाय नहीं फ़रमाएंगे। माह रमज़ानुल मुबारक तो गमखारी का महीना है, जो इंशाअल्लाह चंद ही रोज़ में आ जाने वाला है। तो अभी से हम एक निज़ाम बनाएं, जितने गरीब महल्ले में, बस्ती में हैं, उनकी लिस्ट बनाएं और एक एक माह की राशन की एक थैली तैयार करें और उनके घर पर पहुंचाएं। वो खाएंगे और दुआएं देंगे, फिर किसी को दुआ के लिए कहने की ज़रूरत नहीं रहेगी। गरीब, यतीम, बेवा, जी जो बेवा औरतें होती है, यतीम बच्चे होते हैं, वो खाएंगे, उनके दिल से दुआएं निकलेगी। अल्लाह ताला आने वाली नस्लों की रिस्क का इंतज़ाम फरमा देंगे, रोज़ी का इंतज़ाम फरमा देंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खूब दिल खोल कर खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मदारिस पर भी, मसाजिद पर भी खूब खर्च करें। मेहमान रसूल खाएंगे, आपके माल से नफ़ा उठाएंगे, पता नहीं किसकी दुआ लग जाए और हमारी आने वाली ज़िंदगी जो बाकी है वो संवर जाए। नहीं कह सकते। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी राह में खूब दिल खोल कर खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जोड़ जोड़ कर न रखें, बल्कि दिल खोल कर अल्लाह की राह में खर्च करें। ये वो तिजारत है जो इंशाअल्लाह कभी नुकसानदेह नहीं होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।